صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہم نے حمد باری تعالی پڑھنے کی سعادت حاصل کی اور وسائل بخشش میں یہ کلام موجود ہے، صفحہ نمبر 92 92 اور 92 کی نسبت بھی میں نے عرض کی۔ اچھا، اس حمد باری تعالی کا جو پہلا شعر ہے وہ ہے تو ہی مالک بحر و بر ہے یا اللہ یا اللہ، اور یہ اس کا مطلع بھی ہے، مطلع کو ہی پہلا شعر کہتے ہیں۔ تو ہم جب اس حمد باری تعالی کو ترنم میں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم اس کو اس لائن کے ساتھ پڑھتے ہیں، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ اب آپ یہ سوال کریں گے، آپ کے ذہن میں یہ بات آئی ہوگی کہ ہم نے کلام اس لائن سے کیوں شروع کیا؟ تو اس حوالے سے انشاءاللہ عز و جل آج بہت تفصیل کے ساتھ بات کرتے ہیں، چونکہ یہ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا، جو حمد باری تعالی ہے اس میں ہمارا ردھم بھی ٹھیک ہوگا، ہمارا ٹیمپو ٹھیک ہوگا، ہمارے جو ادائیگی ہے الفاظ کی اس کو ٹھیک کریں گے، تلفظ کو ٹھیک کریں گے، ناک میں جو نیزل وائس جاتی ہے اس کو ٹھیک کریں گے، گلے کی آواز میں نکالنے کی کوشش کریں گے، اور اس طرح کی بہت سی ساری چیزیں نا انشاءاللہ ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ جو ایک بات تھی کہ ہم نے اضافی کیوں پڑھا، اس کو بھی سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے پہلے ان کلاموں کو دیکھتے ہیں کہ جو اضافت کے ساتھ پڑھے گئے، اضافی استعیوں کے لائنوں کے ساتھ پڑھے گئے اور مشہور و معروف ہیں، تاکہ ہم ان مثالوں سے نا ہم اس بات کو اچھی طرح سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ محمد اویس رضا قادری بھائی نے ایک کلام پڑھا، مجھ پہ مولا کا کرم ہے ان کی نعتیں پڑھتا ہوں، مجھ پہ مولا کا کرم ہے ان کی نعتیں پڑھتا ہوں، دامن اپنا رب کی رحمت سے میں ہر دم بھرتا ہوں، میں صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا رسول اللہ ہے۔ یہ نعت آپ نے سنی ہوگی، مجھ پہ مولا کا کرم ہے ان کی نعتیں پڑھتا ہوں۔ تو یہ جو نعت ہے یہ اضافی اشعار کے ساتھ پڑھے گئے، یہ نعت کوئی اور ہے، اس کے ساتھ یہ کچھ لائنوں کا اضافہ کیا گیا اور بہت مشہور ہوئی، اور اویس بھائی کئی سال تک اور ابھی بھی مختلف بڑی محافل میں انٹرنیشنل لیول کی جو اور نیشنل لیول کی جو محافل ہوتی ہیں اس میں پڑھتے ہیں۔ اچھا، ایک اور کلام ہے، کلام اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکاں تمہارے لیے۔ یہ کلام پڑھا جاتا تھا اس انداز میں، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، اس انداز سے پڑھا جاتا تھا۔ تو اب اویس بھائی نے اس میں ایک اضافی استعی کو لگایا تو کلام میں ایک نئی جان پڑ گئی۔ کس طرح پڑھا گیا؟ اے وجہ تخلیق کائنات، اے وجہ تخلیق کائنات، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے صدقے جانے جانا، تم پہ قربان جانے جانا، ہاں تم پہ قربان جانے جانا، اے وجہ تخلیق کائنات، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنی نو چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، اے وجہ
تخلیق کائنات. یہ دیکھیں نا، یہ اب کلام اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہی ہے، لیکن اس کو نئے انداز کے ساتھ پڑھا اور ساتھ کچھ لائنوں کا اضافہ کیا، تو یہ دیکھیں کتنا زبردست کلام ہو گیا. اور میں الحمدللہ اس نئے طرز میں، نئے انداز میں کلام کو جب بھی لائیو سنتا ہوں تو یقین کریں کہ لطف کو بھی نا ایک دفعہ لطف آ جاتا ہے، مزے کو بھی مزہ آ جاتا ہے، ذوق کو بھی ذوق آ جاتا ہے. اور پھر نعت بھی تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے نا. اب اعلیٰ حضرت کی نعت ہو تو پھر عشق کو تو پھر موجیں ملتی ہیں نا، عشق پر یہ جیسے جھومتا ہے الحمدللہ. تو یہ نعت بھی بڑی پیاری ہے. پھر اویس بھائی کا انداز، اور پھر یہ نئی استائیوں کا اضافہ اور پیارا انداز، یہ ساری چیزیں ملا کے کلام کے اندر یوں سمجھیں کہ مزید ذوق کو بڑھانے والی ہوتی ہیں. اسی طرح بہت عرصہ پہلے محمد فرحان علی قادری جو بچہ تھا اور نور والا آیا ہے، اس نعت سے وہ مشہور ہوا. تو اس نے بھی اپنے البم میں، اور فرحان قادری بڑے ایک نعت خواں ہیں، انہوں نے مختلف نعت خواں، دیگر نعت خواں نے بھی اس نعت کو پڑھا. میں تو عاشق ہوں نبی کا، 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 میں تو عاشق ہوں نبی کا. یہ ذکر سرور میں مجھے کھویا ہوا رہنے دو. یہ بہت ساری لمبی نعت میں اس کو پڑھوں گا تو بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا. میں تو عاشق ہوں نبی کا. اب یہ جو لائن ہے یہ بھی اضافی ہے، مختلف نعتوں کے اشعار کو ملا کے اس نعت کو بنایا گیا، اور میں تو عاشق ہوں نبی کا اس اضافی استائی کو ساتھ جوڑا گیا. ایک اور نعت بہت عرصہ پہلے پڑھی گئی، اور حافظ طاہر قادری بڑی بڑی محافل میں اس کو پڑھتے نظر آتے ہیں، مختلف نعت خوانوں نے بھی پڑھا. تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے، تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے. سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے، سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے، تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. اب اس نعت کو ان اضافی لائنوں کے ساتھ پڑھا گیا. ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ، ہم کو بلانا 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 یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ. کبھی تو سبز گنبد کا یہ نعت ہے، کبھی تو کس طرح ہے، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ. کبھی تو سبز گنبد کا اجالا ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم کو بلانا. یہ نعت ہے، اور میں اس طرز کو تھوڑا سا سرکو اس وجہ سے بھول گیا، چونکہ میرے پاس باقاعدہ پوری نعتیں لکھی ہوئی نہیں ہیں. میں زبانی کوشش کرتا ہوں کہ جو ذہن میں مدنی پھول لاتے جاتے ہیں تو میں عرض کرتا جاتا ہوں. یہ آپ نے بھی اس بات کو سمجھا ہوگا کہ باقاعدہ نعت کورس کے حوالے سے، نعت سیکھنے کے حوالے سے کتابیں ابھی تک تو نہیں آئیں. اللہ کرے کہ آ جائیں مارکیٹ میں، اور جو نئے عاشقان رسول ہیں وہ ان کو پڑھ کر استفادہ حاصل کریں، اس سے فائدہ حاصل کریں. لیکن مارکیٹ میں کتابیں موجود نہیں ہیں. تو ہم بھی جو لیکچرز تیار کرتے ہیں، یہ ہمیں یوں سمجھے کہ کہیں سے کوئی موضوع مل گیا، ہم نے اس موضوع پہ مختلف مواد کو اکٹھا کیا، اور اس میں سے پھر اپنے مطلب ذہن میں کچھ مدنی پھول ہوتے ہیں، وہ کچھ مطلب ملا کے تو اس طرح ایک لیکچر کے صورت میں ہم آپ کو دیتے ہیں. تو معاملات، یہ جو معلومات ہوتی ہے، یہ معلومات بہت ہی قیمتی ہوتی ہے، لیکن ہم باقاعدہ کسی جگہ سے دیکھ نہیں رہے ہوتے، کسی جگہ یہ باقاعدہ طور پہ لکھی نہیں ہوتی.
اس وجہ سے بعض اوقات جو ہے وہ ہم پہلے تیار بھی نہیں کرتے، بس جو مدنی پھول ذہن میں آتے رہتے ہیں تو بیان کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال ہم کو بلانا یا رسول اللہ، کبھی تو سبز گنبد کا اجالا ہم بھی دیکھیں گے، یہ نعت پاک ہے، اور اس کے ساتھ ہم کو بلانا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس اصطلاح کو جوڑا گیا۔ آگے نعت ہے درود و سلام والی، بہت مشہور نعت ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ یہ نعت آپ نے سنی ہوگی، بہت مشہور ہے۔ تو یہ جو درود و سلام ہے، یہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، اس نعت کے ساتھ ملایا گیا۔ بہت مشہور نعت ہے پکارو یا رسول اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ اب یہ نعت بھی اضافی ہے، یہ نعت کچھ اور ہے، مختلف اشعار ملائے گئے ہیں نعتوں کے، لیکن یہ پکارو یا رسول اللہ، پکارو یا حبیب اللہ، یہ بھی ایک اضافی اصطلاح ہے۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ جو نعت ہے، اب یہ بھی نعت کچھ اور ہے، اس کے ساتھ اضافی لائنوں کو ملایا گیا۔ پھر ایک اور نعت پاک ہے، قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ، ادرکنی یا رسول اللہ، ادرکنی یا رسول اللہ، ادرکنی یا رسول اللہ۔ اب یہ بھی ایک درود پاک ہے، اس درود پاک کو قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ، قلت حیلتی، میرے ہیلے بہانے اس کی قلت ہو گئی ہے، قحط پڑ گیا میرے ہیلے بہانوں کا، اور میں مجبور ہو گیا ہوں، انت وسیلتی یا رسول اللہ، اب تو آپ کا وسیلہ ہے نا، انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے بڑھ کے تھام لیجئے۔ تو کتنا پیارا الحمدللہ یہ درود پاک بھی ہے، اور اس کے ساتھ مزید بھی علماء کچھ الفاظ کا اضافہ بھی کرتے ہیں، ہم نے کتابوں میں پڑھا، میرے ذہن میں اس کا اضافہ جو ہے وہ جو مکمل ہے وہ ذہن میں نہیں آ رہا۔ بہرحال جو پڑھا جاتا ہے نعتوں کے اندر وہ ہے قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ۔ کسی بھی مشکل میں آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیں، اور یہ میرا آزمودہ ہے، میں کسی بھی جگہ جب پھنس جاتا ہوں نا، انسان ہے مجبور ہے اور پھنس جاتا ہے انسان، زندگی کی کسی موڑ پہ جب انسان پھنس جائے تو انسان بس ورد شروع کر دے کہ یا رسول اللہ مجھے تھام لیجئے، مجھے پکڑ لیجئے، مجھے سنبھال لیجئے، قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ، قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ۔ اب بھی کبھی پھنس جائیں زندگی کی کسی موڑ پہ تو آپ اس وظیفے کو، اس لائن کو پڑھیے گا، انشاءاللہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ مصیبتیں نا یوں بھاگیں گی انشاءاللہ۔ اور کلام ہے نا، ایک کلام ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم مصیبت میں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پکارتے ہیں تو مصیبت بھی پھر بھاگتی ہے نا، مصیبت پھر مصیبت میں پڑ جاتی ہے۔ اللہ اللہ، جو خود گرفتار بلا کر دیں، مطلب مصیبتوں کو پھر مصیبت پڑ جاتی ہے۔ جب ہم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پکارتے ہیں تو مصیبتیں پھر یوں بھاگتی ہیں۔ میرے اپنو بلا نسنی ہے، یہ بھی ایک سرائکی کا کلام ہے، میرے اپنوں بلا نسنی گلا سونے دیاں بانیاں۔ سبحان اللہ،
آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد ایسی ہے کہ غموں کو بھلانے والی، غموں کو دور کرنے والی، جب آ گئی ہیں جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جب آ گئی ہیں جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے روتے ہنسا دیے. ہاں جب یاد، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شعر ہے کہ جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے، اس کا پہلا شعر میرے ذہن سے نکل گیا. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، اللہ اللہ، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ دیکھیں اب نعتوں کے اشعار پڑھتے رہیں گے الحمدللہ تو ذوق تو ملتا ہے، لیکن وہ ٹائم زیادہ ہو جائے گا. بہرحال قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ، یہ اس طرز میں پڑھا گیا، مختلف نعتوں کو ملا کے اس استعی کو اضافی ساتھ جوڑا گیا. حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ، ہیں اہل بیت کے چشم و چراغ، انہوں نے ایک نعت لکھی. تو اس نعت سے پہلے یا ربنا، یہ بھی ایک لائن بنائی گئی، ربنا یا ربنا بنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا. یہ انداز تھا. اس کا ایک اور انداز ہے میرے خیال میں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ استعی برل حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے کلام کے ساتھ، عربی میں کلام ہے، بہت پیارا کلام ہے، اس کے ساتھ اس یا ربنا کی استعی کو ملایا گیا. اس طرح کلمہ شریف کو بھی بہت ساری نعتوں کے ساتھ ایڈ کیا جاتا ہے، ملایا جاتا ہے، جو کہ ایک اضافی استعی ہوتی ہے. تو لیکچر کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہم وزن استعیاں، اب یہ جو کلام ہم نے پڑھا، اس کلام کی جو اضافی استعیاں ہیں اس کلام کے اندر ہم جو اس وزن کے اندر استعیوں کو لگا سکتے ہیں، ہم اس کو اب دیکھیں گے. اچھا یہ تو حمد باری تعالی ہے نا، تو حمد باری تعالی میں ہم یوں سمجھیں کہ حمدیہ الفاظ کو لیں گے، اور جب ہم اسی وزن پہ، اسی طرز پہ جب نعت پڑھیں گے تو پھر نعتیہ استعی کو لیں گے. ٹھیک ہے، تو اب حمدیہ استعیاں کون سی ہو سکتی ہیں؟ اللہ 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 لا الہ الا ہو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ استعی ہے. دوسری استعی جو ہم نے پہلے پڑھی، اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو. اب نعتیہ جب کلام ہوگا اسی وزن پہ، اسی طرز پہ، تو اس کے ساتھ جو استعیاں ملائی جا سکتی ہیں، صدقے میں تم پر، واری میں تم پر، میرے پیارے آقا ہو، صدقے میں تم پر، واری میں تم پر، میرے پیارے آقا ہو. اسی طرح آ گئے سرکار میرے، آ گئے سرکار، آ گئے سرکار میرے، آ گئے سرکار، آ گئے منٹھار میرے، آ گئے منٹھار. یہ سرکار، منٹھار، دلدار، سردار، سالار، یہ بہت سارے الفاظ بنتے ہیں، اور یہ تقریباً 100 سے زیادہ الفاظ بنتے ہیں. یہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مختلف القابات ہیں. تو ہم جشن آمد رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو نعرے ہیں نا، سرکار کی آمد مرحبا، یہ وسائل بخشش کے اینڈ پہ، آخر پہ نعرے لکھے ہوئے، مدنی نعرے. تو ان نعروں میں جتنے بھی الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ اس استعی کے اندر استعمال ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس میں جو نعتیں ہیں، نعتوں کا لیکچر بعد میں ہوگا کہ اس میں کون کون سی نعتیں شامل ہو سکتی ہیں. تو اب چونکہ ہم یہ استعی پڑھ رہے ہیں آگے سرکار، تو اس میں ہم ساتھ ایک شعر پڑھ لیتے ہیں تاکہ مزید ذوق کو اضافہ مل جائے. آ گئے سرکار میرے، آ گئے سرکار،
عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے، عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے، آ گیا وہ نور والا، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے، آ گئے سرکار میرے، آ گئے سرکار۔ یہ اس طرح کے مطلب آپ نا اس طرح کی جو ہم وزن نعتیں ہوں گی وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو اگلے لیکچر میں عرض کروں گا۔ تو یہ اضافی استائیوں کا ہم دیکھ رہے تھے۔ پھر اسی طرح نعت کی استائی بنتی ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد ہے۔ پھر یہی استائی بنتی ہے ایک اور الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، ہو کرم سرکار میرے، ہو کرم سرکار، ہو کرم سرکار میرے، ہو کرم سرکار۔ یہ ایک اضافی استائی بنتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور اضافی استائی بنتی ہے یا رسول اللہ کرم ہو، یا حبیب اللہ کرم، یا رسول اللہ کرم ہو، یا حبیب اللہ کرم۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم مزید خوبصورتی سے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نعت خوانی کر سکیں اور اپنے قلوب و اذہان کو نعت کے نور سے منور کر سکیں۔ یہ اضافی استائیاں بھی اس کلام کی آپ کو بتائیں گے۔ اضافی استائیوں والے جو کلام مشہور و معروف ہوئے اور دنیا میں، پوری دنیا میں پڑھے گئے، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو مثالوں کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی گئی۔ تو ان اضافی استائیوں سے آپ مختلف نئے کلام بنا سکتے ہیں۔ میں کل انشاءاللہ عز و جل آپ کو مزید جو نئے کلام ہیں وہ انشاءاللہ عرض کروں گا۔ ابھی جو ہے وہ مسجد کے اندر درود السلام پڑھا جا رہا ہے اور اس کے بعد اذان ہوگی، تو آج کے لیے اتنا۔ کل انشاءاللہ عز و جل جو ہم مزید اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ گھر بیٹھے بہترین نعت خوان بننے کا موقع، آن لائن نعت کورسز جن میں 50,000 لکھی ہوئی نعتیں، 5,000 نعتیں، 100 سے زائد درود و سلام، 9 مختلف زبانوں پر مشتمل نعتیں، 300 سے زیادہ لیکچرز اور اسباق اور بہت کچھ شامل ہے۔ مزید معلومات کے لیے دیے گئے نمبر پر رابطہ فرمائیں۔ یا نور الہدی السلام علیک، یا نور الہدی السلام علیک۔